جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق کہ اس سے انسان کی زندگی خود بخود بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی جب اچھی ہوگی تو اس کے اثرات سب جگہ پڑیں گے۔ تو یہ جو گھروں کا جو بگاڑ ہوتا ہے، یہ گھروں کا بگاڑ اس لیے کہ ہم نے ان پلروں کو مضبوط نہیں کیا۔ اگر یہ نیچے کے پلر مضبوط ہوتے تو اوپر کی عمارت خوبصورت بھی ہوتی، مضبوط بھی ہوتی۔ اسی لیے معاشرتی زندگی کے ان تمام مسائل، اور خاص طور سے جب مسئلہ بگڑ جائے، طلاق تک کی نوبت پہنچ جائے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے بیچ میں یہ دو آیتیں نماز کے تعلق سے بیان کر کے یہاں تک بیان کر دیا۔ یعنی حالات ایسے شدید ہو جائیں کہ نماز مسجد میں آ کر پڑھنا مشکل ہو جائے، بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے۔ نہ قبلہ کی طرف کھڑے ہو سکتے، کھڑے ہو نہیں سکتے، چل کر پیدل بھی نہیں چل سکتے، سواری پر بیٹھے ہو اور اتر بھی نہیں سکتے سواری سے، حالات ایسے ہیں۔ اس وقت بھی نماز مت چھوڑو۔ نماز کا وقت ہو گیا، کوئی شیر دوڑا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آدمی آگے آگے بھاگ رہا ہے، شیر پیچھے پیچھے، اسی وقت بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے، نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے۔ رکوع سجدہ کیسے کرے گا بھاگ کر، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ جب نماز کی اتنی اہمیت ہے، یہ اہمیت اسی لیے کہ اگر نماز پابندی سے پڑھنے والا جو انسان ہوگا، اس کی تمام زندگی اعتدال کے ساتھ ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا انسان کے نام اعمال میں، جو سب سے پہلی چیز دیکھی جائے گی وہ نماز دیکھی جائے گی۔ اس کی نماز دکھاؤ کیسی ہے، اور جس کی نمازیں صحیح نکلیں گی پھر آگے پوچھا جائے گا، اور جس کی نمازوں میں گڑبڑی نکل آئی تو مہر لگا دی جائے گی کہ اس کے باقی کام بھی سب گڑبڑ ہوں گے، اچھے نہیں ہو سکتے، جس کی نمازیں اچھی نہیں۔ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے اور نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ دین کی چاہے جتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہو اور جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو، یاد رکھیے وہ سب ایسے ہی پھسا ہوگا اس کا سارا کام۔ یہ نماز ایک علامت اور پہچان ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے نام پر بہت سی چیزیں جاری کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے دین سمجھ کر نہیں، اپنی نفسانی خواہش کی اس کو وہ کام اچھا لگتا ہے اس لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کا دین سمجھ کر رہا ہوتا تو اللہ کے دین میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ نماز کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کی نماز اچھی دیکھو اس کے بارے میں فیصلہ کر دو کہ اس کے کام اچھے ہوں گے۔ آپ فرماتے تھے کسی کو اگر امیر بنانا ہے، ذمہ دار بنانا ہے تو اس کی نماز دیکھو، نمازیں کیسی ہیں اس کی۔ اس لیے ان معاشرتی تمام مسائل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بات جو ارشاد فرمائی وہ اسی لیے کہ ہمیں اپنے یعنی اصل مرض کیا ہے وہ اللہ نے بتایا۔ اگر ہمارے گھروں میں بگاڑ ہے، آپس میں گھروں کے اندر پیار اور محبت نہیں ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاملات کہیں اور بگڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کو پہلے صحیح کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی نمازیں درست کر لیں، نمازیں وقت پر ادا کرنے لگے، اچھی طرح سے ادا کرنے لگے، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ساری چیزیں انشاءاللہ صحیح ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق عطا فرمائیں گے اس کو صحیح اور درست کرنے کی۔ ہاں، نماز بھی نماز کی طرح ہو۔ نماز بھی ہم ایسے ہی پڑھیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، رسم و رواج کی طرح آئے، کھڑے ہو گئے، پڑھ لیا، کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، سلام پھیر لیا، چلے گئے۔ نماز میں ہم کہتے کیا ہیں اللہ سے؟ جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان دن میں بار بار آ کر 48 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں آ کر یہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ مجھے صالحین نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے، مجھے صراط مستقیم پر چلائیے۔ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، مجھے گمراہ اور ناکام لوگوں کے راستے پر مت چلنے دیجیے۔ جو انسان بار بار اس استحضار کے ساتھ آ کر نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں اللہ سے یہ دعا مانگے گا تو آپ سوچئے باہر جا کر کبھی نہ کبھی تو اس کا نفس ملامت کرے گا کہ تم بار بار تو مسجد میں اللہ سے یہ دعا مانگ کر آتے ہو،
کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے اور گھر میں جا کر بیوی سے پھر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو، بازار میں جاتے ہو تو سود اور پیاز کھانے لگتے ہو، یہ تو نیک لوگوں کا اور نبیوں کا راستہ نہیں ہے۔ انسان پھر خود بخود دھیمے دھیمے راہ راست پر آنے لگے گا۔ ہماری نمازیں ہمیں کیوں راہ راست پر نہیں لا پاتی؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے کہ نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک ویسی نمازیں نہیں ہو جائیں گی تب تک پھر کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ نہیں، نماز تو جیسی بھی ہے ویسی پڑھتے رہیں، بس اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم بہتر، اللہ تعالیٰ ہماری یہی نمازیں قبول فرمائیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی صحابہ، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار بتایا تھا، اور کہا کہ حضرت یہ ہمارے سجدے تو سب ایسے ہی ہیں، دنیا بھر کے خیالات رہتے ہیں، ایسے سجدے کہاں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ تو اپنے سجدوں کی یعنی بہت اس طرح سے کہہ کر کہ ہمارے سجدوں کی کیا حیثیت ہے، سب گندے اور خیالات سب بھرے رہتے ہیں، ویسے جا کر ٹھوکریں مار لیتے ہیں اللہ کے سامنے، کیا حیثیت ہے اس کی ہمارے سجدوں کی؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھوکریں ہیں، یہ سجدے تم میرے سامنے کر سکتے ہو، یعنی مجھے کر سکتے ہو؟ کہنے نہیں، آپ کو کیسے کریں گے سجدہ؟ کہنے کہ بس جب یہ سجدہ اللہ ہی کے لیے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول بھی کریں گے۔ تو ہم اس اعلیٰ درجے کی وہاں تک تو بہت بعد میں انسان پہنچتا ہے، ہاں کوشش ہوتی رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اکتفا کر لیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ، ہم جیسے ہی پڑھ رہے ہیں بس پڑھتے رہیں گے۔ انسان سیکھتا رہے، کوشش کرتا رہے، اپنی نمازوں کو ہر وقت بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ جتنی میرے محترم بزرگوں دوستوں ہماری نماز بہتر ہوتی رہے گی، واقعی یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اتنی ہماری 100% زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ اتنا زیادہ اہمیت ہے نماز کو زندگی کے بنانے پر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرض کیا نماز، دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے، پھر 5 نمازوں کے علاوہ بہت سی نمازیں دیں، تہجد میں اٹھ کے پڑھ لو، اشراق پڑھ لو، اوابین پڑھ لو، رات میں صلاۃ التوبہ پڑھ لو، مسجد میں آؤ تو تحیۃ المسجد پڑھ لو، وضو بناؤ تو وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ بار بار یہ جو نمازوں کی تاکید کی اسی لیے کہ نمازوں کا پوری زندگی کے بننے اور بگڑنے سے تعلق ہے۔ نمازیں اچھی ہوں گی زندگی اچھی ہوگی، نمازیں خراب ہوں گی زندگی کے تمام کام اسی اعتبار سے گڑبڑ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے اپنے ان معاشرتی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اور جو لوگ اس سلسلے میں جن کے گھروں میں بگاڑ چل رہا ہو وہ اس نسخے پر عمل کرنے جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بلا وجہ ایسے ہی نہیں کہ بیچ میں طلاق کے مسئلے چل رہے تھے اور اچانک نماز کے بارے میں کہہ دیا، یہ علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، نمازوں کو بہتر بناؤ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر